تو سورہ توبہ کی 2 آیتیں 23 اور 24 وہ چلا لیں گے چھوٹا سا، تو اس سے جو ہے اس میں وہ جو ہے قرآن کا جو ریئل میسج ہے تو ڈاکٹر اسرار احمد اپنے جیدے باہر نکال کر دنیا کو جو ہے دکھا رہے ہیں، تو دنیا دیکھ لے بھائی۔ میں کہتا ہوں تو جو ہے شاید لوگ پسند جو میری بات کو یقین نہیں کرتے تھے، تو ڈاکٹر اسرار احمد بھی وہی کہہ رہے ہیں جو میں کہتا ہوں، وہی کہہ رہے ہیں جو میں کہتا ہوں جی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم۔ اب چونکہ کچھ مسلمانوں کو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ہوگا کہ آخر وہ ہمارے باپ ہیں، وہاں پہ بھائی ہیں، اب یہ جنگ ہوگی، چلیے ابھی تک امید تھی کہ وہ لوگ شاید ایمان لے آئیں ہمارے ساتھ ہو جائیں، ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے ہیں، اب اگر ادھر سے چڑھائی ہوگی ہمیں جانا پڑے گا، اپنے ہاتھوں جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائی بندوں کو قتل کرنا پڑے گا۔ یہ چیز جو رکاوٹ بن رہی تھی، تو ذرا اب اس کے اوپر ایک ضرب لگ رہی ہے ان 2 آیتوں میں، اور قرآن مجید کی اہم ترین آیتوں میں سے اگلی آیت ہے جو آئے گی اس کے بعد، آیت نمبر 24۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء۔ اے اہل ایمان، اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنے ولی اور دوست اور حمایتی مت سمجھو، مت بناؤ۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے، اگر اب بھی تمہارے دل میں ان کے لیے ذرا رک جائیے۔ دیکھیے بات وہی ہے نا جو ہمیشہ میں کہتا ہوں، قرآن وہی کہہ رہا ہے، ظاہر بات ہے ڈاکٹر اسرار احمد بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کا بھائی بھی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا باپ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ دیکھیے باپ، بیٹا اور بھائی یہ تمام انسانی رشتوں میں سب سے اونچے ہیں، ظاہر بات ہے خون کا رشتہ ہے نا ان کے ساتھ، آپ سمجھ رہے بات کو؟ اس میں یہ ذکر کیوں کیا گیا کہ باپ، بیٹا، بھائی، یہ الفاظ کیوں لائے گئے؟ اس لیے لائے گئے کہ یہ انسانی رشتوں میں سب سے اونچے رشتے ہیں، کیونکہ ان کا رشتہ خون کا رشتہ ہے۔ آپ سمجھے بات کو؟ خون کا رشتہ جن کے ساتھ ہے، اگر مان لیجئے کہ کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا باپ وہ کفر کو اوپر رکھتا ہے، نہ ماننے کو اگر اوپر رکھتا ہے اور ماننے کو نیچے رکھتا ہے، جی آپ سمجھے بات کو؟ نہ ماننے کو اوپر رکھتا ہے، یعنی مطلب نہیں بھائی میں اس کلٹ کو اس جو ہے میں یہ عربوں کے جو ہے اس کلٹ کو میں نہیں مانتا، اس کا مطلب وہ ہو گیا، وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب ایسی صورت میں وہ بھلے خون کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، وہ اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق، کوئی دوستی، کچھ بھی نہیں رکھنا ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی تعلق نہیں رکھنا، اس سے کوئی میل ملاپ نہیں کرنا، اس کے گھر نہیں جانا، اس کو اپنے گھر نہیں بلانا، اس کی صورت نہیں دیکھنا، اس سے بات چیت بھی نہیں کرنا، اس سے کوئی لین دین نہیں کرنا، اس کا ٹوٹلی ہر طرح سے سوشل بائیکاٹ، فیملی لیول پر بائیکاٹ، ہر طرح سے بائیکاٹ کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور یہ جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد وہی بات بتا رہے ہیں دنیا کو جو میں بتاتا ہوں، ایگزیکٹلی یہی بات ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بتا رہے ہیں دنیا کو۔ لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ رہے کہ میں کہتا ہوں، نہیں، میں نے یہ اصل میں وہی بات ہے جو قرآن کی ایگزیکٹ جو ہے یہی میننگ بتا رہے ہیں۔ آگے چلیے۔ قرآن مجید کی اہم ترین آیتوں میں سے اگلی آیت ہے جو آئے گی اس کے بعد، آیت نمبر 24۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء۔ اے اہل ایمان، اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنے ولی اور دوست اور حمایتی مت سمجھو، مت بناؤ۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے، اگر اب بھی تمہارے دل میں ان کے لیے محبت ہے اور تمہارے دل میں وہ تعلق جو ہے موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایمان کے ساتھ رشتہ تمہارا مضبوط نہیں ہے، اللہ کے لیے غیرت نہیں ہے، دین کے لیے، توحید کے لیے غیرت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم، تو جو کوئی بھی ان کے ساتھ ولایت کا تعلق رکھے گا، دوستی اور جو پشت پناہی کا،
فاولئک هم الظالمون، تو خود وہ بھی پھر ظالموں میں سے۔ اچھا ہمارے عبدالحمید صاحب، آپ نے یا سنا ہوگا نا، آپ نے سنا ہوگا جب میں نیشنل ٹی وی یا نیوز نیشن پر جب گیا تھا، میں نے یہی آیت جو ہے دنیا کے سامنے رکھی. وہاں جو علماء نام کے جو بھی حضرات بیٹھے تھے، تو آپ نے سنا انہوں نے کہ مطلب کیا کیسی جلیبیاں بنا رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اولیاء کا مطلب جو ہے دوست نہیں ہے، اولیاء کا مطلب گارڈین ہے. ارے بھائی، یہ کس نے کہا آپ سے؟ اولیاء کا مطلب گارڈین کیسے ہو سکتا ہے؟ اولیاء اللہ کا مطلب یہ جو ہے، یہ جو اولیاء اللہ جو قبروں میں ہیں وہ اللہ کے گارڈین ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ دیکھیں، جھوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے. ارے جھوٹ کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے. یہ مطلب یہ دنیا کو جو ہے خاص طور پر یہ اس طرح کی جو ہے ایسی دوغلی باتیں یہاں کے علماء بھارت کے اندر بیٹھ کے کرتے ہیں. ان کی مجبوری ہے، ان کی مجبوری ہے. یہ پاکستانی ہے تو کھل کر بول دیے انہوں نے. ہاں، میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا. یہی لوگ جب پاکستان جائیں گے وہاں پوری طرح سے کھل کر کہیں گے، کھل کر. کیونکہ پاکستان کا اسلام الگ ہے، ہندوستان کا اسلام الگ ہے. صحیح آپ سمجھ رہے ہیں؟ سچ والا جی، یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں. جی جناب. اس پوائنٹ پہ مجھے کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ اس میں بات میں دم ہے کہ جو ہمارے ہندوستان کے جو مومن بھائی ہیں اور جو پاکستان کے مومن بھائی ہیں، ان کے وچاروں میں فرق ہے. یہاں والوں کو پولیٹیکلی بھی کریکٹ ہونا ہے، یہاں والوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم پیسفل ہے، مائنورٹی کمیشن کے بھی فائدے اٹھانا ہے، وقف بورڈ کے بھی فائدے اٹھانا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کو مضبوط کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی اس کے ساتھ ساتھ وکٹم کارڈ بھی تو کھیلنا ہے نا. بار بار ہر تھوڑے دن کو ایک نیا وکٹم کارڈ وہ بھی تو کھیلنا ہے نا. جی بھائی دیکھیں کہ وکٹم کارڈ کھیلنے کے معاملے میں ہندوستانی مسلمانوں سے زیادہ ماہر کوئی ہے دنیا میں؟ ہے کوئی نہیں ہے. ہر بار ایک نیا وکٹم کارڈ ان کے پاس ہوتا ہے. ایک نرالا وکٹم کارڈ لے کے آ جاتے ہیں. یہ بھی تو کھیلنے ہیں. جی آگے چلیے. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی، بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور تمہاری برادری، رشتہ دار، اور وہ مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے ہیں، جمع کیے ہیں، وہ تجارت جس کے مندے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، ڈرتے رہتے ہو، اور وہ حویلیاں اور وہ محل جو تم نے بنائے ہیں تمہیں بہت پسند ہیں، مساکن ترضونہا، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں، احب الیکم، ان 8 کی محبت زیادہ ہے تمہارے دلوں میں، من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ کی محبت، رسول کی محبت جو ہے یہ گنا رہے ہیں عبدالحمید صاحب. بالکل سر. دیکھیں یہ 3 پوائنٹ یہ اسلام کی بنیاد، یعنی اسلام جس عمارت کا نام ہے وہ ان 3 ستونوں پر کھڑی ہے. ایک ہے اللہ، ایک ہے اس کا رسول، ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ. یعنی جہاد فی سبیل اللہ بھی ایز ایکول دین اللہ اینڈ رسول ہے اس آیت کے انوسار. من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلی، یہ 3 پوائنٹ ایکول ہیں، اللہ، اس کا رسول اور اس کے راستے میں جہاد. آپ سمجھے نا بات کو؟ تو اب یہاں پر یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیں، قل، کہہ دو، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں یا تمہارے شوہر، و عشیرتکم، تمہارے جو ہے قبیلے والے، تمہارے جو ہے تمہارے رشتہ دار، اور وہ مال جس کو تم پسند کرتے ہو، اور وہ مال وہ حویلیاں جن کو تم پسند کرتے ہو، وہ مال جس کا ڈھیر تم نے لگایا ہے،
اور وہ بازار جس کے جو ہے مان پڑ جانے کا، جس کے جو ہے وہ جو اس کا ڈر لگا رہتا ہے تم کو، اگر یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ اگر پسندیدہ، اگر محبوب ہو گئے، تو پھر سوچ لو کہ جو ہے اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی حدیث نہیں کہہ رہی، قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں، کلیئر کٹ۔ دیکھیں آپ جو ہے کہ مطلب جہاں جہاں جہاد، جہاں جہاں کافر، جہاں جہاں مطلب مشرک کے قتال اور جہاد کی بات آتی ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن اس معاملے میں بالکل کلیئر کٹ ہے، کسی حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، قرآن اس معاملے میں بالکل دو ٹوک انداز میں ہر چیز کو خود بیان کرتا ہے، اتنی گرافک ڈیٹیل کے ساتھ یہ آیت آئی ہے۔ دیکھیں یہ آیت کو میں خود پڑھتا ہوں، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اتنی کلیریفیکیشن، اتنی کلیرٹی کے ساتھ دو ٹوک انداز میں قرآن یہ پورے کے پورے فلسفے کو، یہ پوری سوچ کو یہاں پر بالکل جو ہے کوئی ڈاؤٹ رکھے بغیر کلیئر کر دے رہا ہے، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، پوری کلیرٹی کے ساتھ جو ہے بات بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود ہمارے بھارت کے علماء جان بوجھ کر ایسی باتیں عوام کے سامنے نہیں کرتے، لیکن قرآن تو جو ہے بالکل کلیئر بات کر رہا ہے، ایک دم کلیئر۔ سچ والا جی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی نیوز نیشن پہ جائیں گے تو ان کو یہ سجیشن دیجئے کہ جو قرآن یا حدیث کے بارے میں جو نظریات پیش کرنا ہے تو آپ علماء کو بلاتے ہیں تو پاکستان سے بھی کچھ عالم بلایا کرے، وہ امن و شانتی اور گنگا جمنا کی بات نہیں کرتے ہو جی۔ اور سچ والا جی ایک ریکویسٹ اور ہے، ارے جناب عالی سنیے، اتنا بھی آپ نہیں سمجھ سکے۔ ارے بھائی عالم کہتے ہیں وقت کے حساب سے رنگ بدلنے والے کو، گرگٹ پہ جو ہے یہ علماء کے رنگوں سے بھی جو ہے شرما جائے گا۔ گرگٹ اتنا رنگ نہیں بدل سکتا اتنا جلدی جتنا جلدی یہ علماء رنگ بدلیں گے۔ اگر وہی علماء جو پاکستان کے اندر رہ کر جو ہے ان کا جو طوطی بولتا ہے، بھارت آنے کے بعد کسی بھارت کے جو ہے نیشنل نیوز چینل پر، وہ وہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بات کریں گے؟ نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے۔ سچوالا جی ان کا تقیہ ہے۔ جی جناب جی، علماؤں کا بھی کرائیٹیریا رہتا ہوگا امام کے جیسا، کچھ سلیکشن پروسیجر وغیرہ کچھ جاہل چاہیے یا خواجہ بھائی بہت پہنچی ہوئی چیز ہے، کیسے تیر نکال کے مارتے ہو نا سیدھا نشانے پر۔ میں سمجھ رہا ہوں کس طرف جا رہے ہیں، میں بہت اچھی بات سمجھ گیا۔ آپ سمجھ رہے عثمان بھائی؟ ہاں میں سمجھ گیا، بہت ماسٹر آدمی ہے جی کرائیٹیریا کچھ ڈیسائیڈ ہوا ہوگا۔ اچھا بھائی دیکھو، صاف بول دو نا بھائی۔ اب آپ یہ حضرت جو سامنے بیٹھے ہیں بالکل جو ہے باریش اور ایک دم سفید نورانی چہرہ، لیکن ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ صاف بول دو۔ یعنی ان کا بھی کرائیٹیریا باقاعدہ ناپ تول ہوئی ہوں گی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر بڑا ہونا چاہیے، چہرہ نورانی ہونا چاہیے، اس کی بیوی خوبصورت ہونی چاہیے۔ صحیح ہے، ہاں وہ چیزیں بھی ہے، اور دل میں کمی نہ پن۔ دھیان سے بات یہی ہے کہ دیکھیں گرگٹ بھی اتنی آسانی اور اتنی تیزی کے ساتھ رنگ نہیں بدلتا جتنی تیزی کے ساتھ یہ علماء بدلتے ہیں۔ یہ اس طرح کا رنگ بدلنا ان کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن جو ہے ان کو اس طرح کے رنگ بدلنے کی تعلیم دیتا ہے۔ میں آپ کو قرآن کی ایک آیت پیش کروں گا، دیکھیے، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ دیکھیں میں عام طور پر جس زور کے ساتھ قرآن کی آیتیں پیش کرتا ہوں دنیا کے سامنے، کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہمیشہ جو لوگ جو ہے کہانیاں سناتے ہیں، میں تو ڈائریکٹ قرآن کی بات کرتا ہوں، ڈائریکٹ ایک دم ہاتھ میں جو ہے ہتھوڑا لے کر پورے زناٹے کے ساتھ۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے کافروں کو قرآن یہ حکم دے رہا ہے کہ تم مومنوں کو چھوڑ کر
काफिरों को अपना दोस्त अपना साथी न बनाओ। फिर आगे क्या कह रहा है कुरान? कह रहा है कि जो है वमन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शै'इन। अब अगर कोई ये कर ले, यानी कोई मोमिन अगर किसी काफिर के साथ दोस्ती कर ले, तो ये याद रखो कि इसका खमियाजा उसी को भुगतना है, अल्लाह इसका जिम्मेदार नहीं है, अल्लाह जिम्मेदार नहीं है। ये बात याद रखो, ये कुरान कह रहा है। वमन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शै'इन। जो कोई ऐसा करेगा फिर अल्लाह उसका जिम्मेदार नहीं है, इसका जिम्मेदार वो खुद है, इसका खमियाजा उसी को भुगतना पड़ेगा। ये कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है। उसके आगे क्या कह रहा है? फिर जो है उसके बाद एक और तरकीब बता रहा है, वो कहते हैं ना, एक चुटकुला दे रहा है, मतलब एक जो है ट्रिक बता रहा है। ट्रिक, वो ट्रिक क्या है देखिए, इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुक़ाह, यानी या तो फिर ये हो सकता है कि तुम जबान से तो दोस्ती का इजहार करो किसी काफिर के साथ, अरे भाई आप तो बड़े प्यारे हैं यार, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके घर भी आएंगे, आपके शादी ब्याह में, आपके सुख दुख में शरीक भी होंगे, आपके त्यौहार में भी आ जाएंगे, आपके बाद जो प्रसाद का लड्डू होगा वो भी खा लेंगे, सब बोलेंगे। ये सारी बातें, ये सारे काम आप दिखावे के लिए करो, लेकिन दिल में क्या रखो? नफरत रखो, बुग़्ज़ रखो, अदावत रखो, दुश्मनी रखो। इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुक़ाह, ये कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है, इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुक़ाह। उसके बाद फिर ये भी कह रहा है कुरान आगे चलकर, ये इसी आयत में कंटिन्यूएशन में क्या कह रहा है? वयुहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ्सह, और अल्लाह तुम्हें अपने आप से वार्न कर रहा है, वार्निंग दे रहा है, आगाह कर रहा है। ये देखो भाई, मैंने तो तुमको तरकीब भी सुझा दी, मैंने तुम्हें आइडिया भी दे दिया, मैंने तुम्हें ट्रिक भी बता दी, और मैंने तुमको बता भी दिया कि जो देखो अगर तुम ये करोगे तो जो है तुम इसका खमियाजा तुम ही भुगतोगे। मैं तो तुम्हें वार्न कर रहा हूं। अब बताओ, वो कुफ्फार ला एतबार तो एक कॉमन बात है सच वाला जी, ये बाज़ाब्ता सिखाई जाती है। जी बिल्कुल, बच्चे की जबान पर होता है। कुफ्फार यानी मतलब यह है कि जो काफिर हैं उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ये इसके पीछे भी कुरान की यही आयतें और इस्लाम की यही टीचिंग्स हैं कि काफिरों पर एतबार, उन पर ट्रस्ट नहीं। काफिर यानी जो अनबिलीवर्स हैं, दे आर नॉट ट्रस्टफुल, दे आर नॉट वर्थ टू जो है ट्रस्ट। उन पर एतबार, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। देखिए, ये टीचिंग कुरान की है, कुरान की टीचिंग है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। झुटलाओ कुरान को, दम है तो कुरान को झुटलाओ। अगर मैं हदीस कोट करूं तो आप छुट्टे ही कहोगे नहीं भाई ये हदीस है, सच वाला तो जो है ये झूठी हदीसें, ये जो है कमजोर हदीसें ये सुना रहा है। अरे भाई मैं तो कुरान का हथौड़ा बता रहा हूं ना, है दम तो इसको झुटलाओ, झुटलाओ।